اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آج کے انسان کو دنیاوی خواہشات کا غلام بنا کر مکمل تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ آج کی دنیا میں رہنے والا انسان کچھ عجیب سی بے حسی کا شکار نظر آتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اب یہ بے حسی اپنی انتہا کو پہنچتی جا رہی ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر ہم اپنے پاکستانی معاشرے کو ہی دیکھیں تو اس میں بسنے والے انسان اس قدر بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنے گھر اور خاندان کی خوشی اور غمی بھی بس صرف چند لمحات کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے رویوں پر نظر ڈالیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اچھائیوں اور برائیوں سے انتہائی بے خبر ہو چکے ہیں، اور ہم اپنی ذات میں اتنا گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اجتماعی طور پر اثر انداز ہونے والے اعمال میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی ہے، جبکہ بحیثیت ایک مسلمان ہمارا دین ہمیں بہترین اجتماعی کردار اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، پر اس انفرادی بے حسی کے سبب ہم اجتماعی طور پر انتشار کا شکار نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی بے حسی اور لا تعلقی کی وجوہات پر ایک نظر ڈالیں تو اس میں سرفہرست انسانی خواہشات کا خطرناک حد تک بڑھنا نظر آتا ہے، اور پھر ان دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا جائز و ناجائز ذریعہ اپنانے کی جستجو نظر آتی ہے، جبکہ اس بات سے بھی کوئی انکاری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہشات کرنے اور رکھنے کا جز بھی عطا فرمایا ہے۔ پر اگر ہم آج کے انسان کا موازنہ 25-30 سال پرانے دور کے انسان سے کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور کا انسان پہلے سے زیادہ اپنی خواہشات کا تابعدار بن چکا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس سارے معاملے کا بغور جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنیاوی خواہشات کو تیزی سے پیدا کرنے اور بھڑکانے میں جو کردار میڈیا اور انٹرنیٹ نے ادا کیا ہے وہ انتہائی شرانگیز اور تباہ کن ثابت ہو رہا ہے، کہ جس کے مطابق انسان کو ان چیزوں کے حصول کی خواہشات میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جن کے بغیر بھی زندگی اچھے اور آسان طریقے سے گزاری جا سکتی ہے۔ بظاہر ان ضروری و غیر ضروری اشیاء کے حصول کی خواہشات کو بھڑکانے کے پیچھے ان اشیاء کو بنانے والی نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی منافع خوری نظر آتی ہے، پر یہ معاملہ اتنا سیدھا اور سادہ ہرگز نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر تھوڑی گہرائی میں جا کر ان کمپنیوں کے طریقے واردات پر نظر ڈالی جائے تو سارا معاملہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کہ جس کے مطابق ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انسانی خواہشات کو اس قدر بھڑکایا جاتا ہے کہ جس کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکے اور کوئی بھی جائز یا ناجائز ذریعہ اپنا سکے، اور پھر ایک کے بعد ایک خواہشات کی تکمیل کے چکر میں وہ اتنا گر جائے کہ اس میں اخلاقی بیماریاں جنم لے سکیں، کہ جن کی وجہ سے اس میں صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو جائے اور وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، اور اسی طرح پھر ایک چین ری ایکشن کے ذریعے پورا معاشی اور معاشرتی نظام عدم توازن کا شکار ہو سکے۔ اگر اس عدم توازن کی مثال آپ کو دیکھنی ہو تو آپ یورپی اور امریکی معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہیں، کہ جس میں معاشی اور معاشرتی نظام بری طرح درہم برہم ہو چکا ہے، اور اس معاشرے میں انسان کی حیثیت ایک مشین کے ایسے پرزے سے زیادہ نہیں رہی کہ جسے خراب ہونے کے بعد بدل دیا جاتا ہے، اور ان مغربی معاشروں میں رہنے والے انسانوں کو ان کی دنیاوی خواہشات نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جانب یہ نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے کھاتے بے تحاشا دولت سے بھر رہی ہیں، اور یہ دولت انہی پروگراموں اور پروجیکٹس میں خرچ ہو رہی ہے کہ جس کے ذریعے ان دجالی قوتوں نے ساری دنیا کو اپنا غلام بنانے کا پلان بنایا ہوا ہے، کیونکہ ان کمپنیوں کے مالکان کو ان قوتوں نے پہلے سے ہی اپنی غلامی میں لیا ہوا ہے۔ ان ساری کوششوں اور کاوشوں کا مقصد صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ انسان کو دنیاوی خواہشات کا اس قدر غلام بنا دیا جائے کہ جس کے حصول کے لیے وہ اپنا ایمان اور اپنی آزادی تک داؤ پر لگا سکے، اور وہ دماغی طور پر اتنا مفلوج ہو جائے کہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت ختم ہو سکے۔ ان دجالی قوتوں کی روز اول سے یہی کوششیں رہی ہیں کہ دجال کی آمد سے پہلے وہ ایک ایسا معاشرہ ترتیب دے سکیں کہ جس میں قوت مدافعت نہ ہونے کے برابر ہو، اور ایک مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے بجائے دنیاوی خواہشات کی فرما برداری ہو، اور جس میں ایسے انسانی دماغ ترتیب دیے جا سکیں کہ جن کو غلامی کے علاوہ کوئی اور چیز اچھی نہ لگے، اور وہ وہی کرتے چلے جائیں جو انہیں دکھایا اور بتلایا جائے، تاکہ دجال کی آمد کے بعد اسے ساری دنیا سے بغیر تصدیق و تکرار کے اپنا مسیح اور نعوذ باللہ اپنا خدا تسلیم کروایا جا سکے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔